ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں انشائیے کے فن اور اس کے آغاز و ارتقاء سے متعلق گفتگو شروع کی تھی۔ فن کے بعد آغاز و ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور میں 19ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے آخر تک پہنچ گیا تھا۔ 19ویں صدی میں نے غالب، سر سید، حالی کے انشائیوں کا ذکر کرنے کے بعد 20ویں صدی کے نمائندہ انشائیہ نگاروں میں رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، عاشور کاظمی، ناوک حمزہ پوری کا ذکر کیا تھا۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے کچھ اور نمائندہ انشائیہ نگاروں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر خالد محمود پر گفتگو کروں۔ پروفیسر خالد محمود کا تعلق مدھیہ پردیش کی ودیشا کی تحصیل سرونج سے ہے۔ حصول تعلیم کے بعد وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے شعبہ اردو سے وابستہ تھے۔ بنیادی طور پر شاعر ہیں، مگر نثر میں بھی ان کی کئی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تحریر کے رنگ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں سنجیدہ مضامین کے علاوہ انشائیے اور نیم مزاحیہ خاکے بھی شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے ان نیم مزاحیہ خاکوں اور انشائیوں کو علیحدہ کر کے ادب کی تعبیر اور شگفتگی دل کی کے عنوان سے شائع کیا۔ شگفتگی دل کی ان کے تحریر کردہ خاکوں اور انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں 4 خاکے اور 5 انشائیے شامل ہیں۔ انشائیوں کے عناوین کچھ اس طرح ہیں: سٹی بس کا سفر، آخری قطار، جب اچانک میکے سے، بہشت آنجا کے اور قلم برداشتہ۔ اس کے علاوہ ان کے خاکوں اور انشائیوں کا ایک اور مجموعہ قوس قزح کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ خالد محمود کے انشائیوں میں زبان کے ساتھ بڑی سلیقہ مندی کا سلوک دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر سید حامد حسین نے ان کی انشائیہ نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: خالد محمود کا کمال یہ ہے کہ آپریشن کے بغیر الفاظ کے بطن سے معنی کا جوڑا پیدا کر لیتے ہیں۔ ایک معنی جو سنجیدہ لغت نگار کی ڈکشنری کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا جو شوخ نکتہ داں کے لیے ذکاوت آمیز بصیرت کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر سید حامد حسین کی رائے تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ خالد محمود کے انشائیوں میں لفظوں کی تراش خراش، تابناکی اور چکا چوند کے نمونے کثرت سے نظر آتے ہیں۔ ان کے اسلوب کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں سطحیت اور یکسانیت آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ان کے ایک انشائیے سٹی بس کا ایک اقتباس دیکھیں: یہ نہ سمجھ بیٹھیے کہ خدا نخواستہ دلی میں قطار میں کھڑے ہونے کا رواج نہیں ہے۔ یقیناً ہے۔ جب تک بس نہیں آتی لوگ نہایت صبر و سکون کے ساتھ صف بنائے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جیسے ہی بس نظر پڑتی ہے، پتھروں کے زمانے کی تہذیب جاگ اٹھتی ہے۔ مساوات کا یہ عالم ہے کہ محمود و ایاز بس کے ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور ایک ہی دروازے سے اترتے ہیں۔ دلی والوں کو بس میں چڑھنے کا فن بھی خوب آتا ہے۔ بس میں نقب لگا کر داخل ہو جاتے ہیں۔ ذرا آگے سے یہ اقتباس بھی ملاحظہ کیجیے:
यूं भी सरकारी सिटी बस को सवार होने वालों की बनिस्बत उतरने वालों की ज़्यादा फिक्र रहती है। लोग उतरते भी इसी तरह हैं जैसे बस के अंदर फ़िरका वाराना फसाद हो गया हो। बार बार बस में सवार होने और उतरने की भागदौड़ में हिस्सा लेने वालों में हर तरह के लोग होते हैं, और ये हर तरह के लोग एक दूसरे में इस कदर गडमड हो जाते हैं कि शनाख्त मुश्किल हो जाती है। दिल्ली में ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लोग बस स्टॉप पर गुजारते हैं। एक और इंशाइये में जिसका उन्वान है जब अचानक मैके से में बेचारगी के इजहार की जो मिजाहिया सूरत है हाल पैदा की है प्रोफेसर खालिद महमूद ने, वो बहुत दिलचस्प है। घर में मुशायरे का एहतमाम है जिसके नतीजे में अफरा तफरी का आलम है, और इस अफरा तफरी के आलम में बीवी मैके से वापस आ जाती है। उसके आने से जो घबराहट पैदा होती है और उस घबराहट से निपटने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसका मंजर मुलाजा फरमाइए। सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर हमने जल्दी जल्दी सब सामान अपने मकाम पर पहुंचाने की नाकाम कोशिश की। हमारा ये अमल ऐसा ही इज़्तिरारी था जैसे कोई चोर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बांध कर ले जाना चाहता हूँ। चुनांचे ऐसे गैर फितरी अमल का नतीजा ये हुआ कि जो सामान अपनी जगह बरकरार था वो भी बेकरार हो गया, और जो चीज़ें अब तक किसी तरह महफूज रह गई थीं वो भी ख़तरे में पड़ गईं। तो देखा आपने कि वो अपनी तहरीरों से किस तरह मिजाह पैदा कर लेते हैं और आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। प्रोफेसर खालिद महमूद के बाद बड़ा अहम नाम कर्नल मोहम्मद ख़ां का है। कर्नल मोहम्मद ख़ां की पहली तसनीफ़ बजंग आमद 1966 में मंजर आम पर आई। इसके बाद उनका सफ़रनामा बसलामत रवि 1975 में मंजर आम पर आया, और फिर बज़्म आराइयाँ 1980 में मंजर आम पर आया। बजंग आमद उनकी फ़ौजी ज़िंदगी की दास्तान है जो दूसरी जंग अज़ीम की इब्तिदा से शुरू होकर क़याम पाकिस्तान तक के तरह तरह के वाक़यात व हादसात, रज़्म व बज़्म की बेशुमार रंगीनियों पर मुश्तमिल है। इसका इम्तियाज़ी वस्फ़ उनका शगुफ्ता और तवाना उसलूब है जिसका ख़मीर उनकी फ़ितरी खुशमज़ाक़ी और उर्दू शेर व अदब के वालिहाना लगाव से तैयार हुआ है। वो ऐसे इंशाइया निगार हैं जो लफ्ज़ को नाप तौल के इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके यहाँ आवुर्त का शायबा नज़र नहीं आता। उनके यहाँ ऐसी बरजस्तगी और बेसाख्तगी है जो उनके अहद के दूसरे इंशाइया निगारों के यहाँ बहुत कम दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर उनका ये इक़्तिबास देखें, हमारी हर सुबह चोबी घोड़े पर से कूदने और रस्से पर चढ़ने में सर्फ हुई, और हमारी हर शाम बेमिर्च और बदजायका डिनर की वजह से हराम हो गई। एक्स्ट्रा ड्रिल से बचने के लिए हस्पताल में दाखिल होने की बारहा कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। देसी खाने के लिए बावर्ची की 1000 मिन्नतें की लेकिन बख्त सार्जेंट के डर से राज़ी न हुआ। जी चाहता कि अगर सार्जेंट को नहीं तो कम से कम बावर्ची को ही कत्ल कर डालें, लेकिन अगर इसकी हिम्मत भी होती तो फुर्सत कहाँ थी। और आखिर एक रोज़ फुर्सत मिली तो मालूम हुआ कि लेफ्टिनेंट हो गए हैं, लेकिन ये लेफ्टेनी हम पर दूसरे जुमे को ही नाजिल नहीं हो गई थी, बल्कि इसकी पैदाइश के लिए हमें बेचारी नरगिस की तरह पूरे 9 महीने अपनी बेनूरी पे रोना पड़ा। चुनांचे हम ज़ाती तजुर्बे की बिना पर कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कर्नल मोहम्मद ख़ां की एक अहम खूबी उनकी बारीक बीनी है। जिन मनाजिर को देखकर आम लोग यूं ही गुजर जाते हैं वो उनकी गहराई तक जाते हैं और
پر پڑے سارے پردے چاک کر دیتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ کوئی بہت سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بسلامت روی یوں تو ان کا سفر نامہ ہے، مگر یہ سفر نامہ خالص ادبی مزاح اور انشائیے کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ 314 صفحات پر مشتمل اس سفر نامے کو کہیں سے بھی آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، کرنل محمد خان کا اسلوب آپ کو اپنا بنا کر ہی دم لے گا۔ اس سفر نامے میں آمد ہے، آورد نہیں، ایک قسم کی شگفتگی اور بے ساختگی ہے جو انشائیے کی ایک اہم خوبی ہے۔ کرنل محمد خان کے بعد میں مشتبہ حسین کا ذکر کروں۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کو اعتبار اور استناد عطا کرنے والوں کی فہرست میں مشتبہ حسین کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے انشائیوں، خاکوں، سفرناموں اور اخباری کالموں سے اپنی ایک پہچان قائم کی ہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین کے 6 مجموعے تکلف برطرف، قطع کلام، قصہ مختصر، بہرحال، بالآخر اور الغرض اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خاکوں کے 3 مجموعے آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، اور 2 مزاحیہ سفر نامے جاپان چلو جاپان چلو اور سفر لخت لخت منظر عام پر آ چکے ہیں۔ مشتبہ حسین کے انشائیے، خاکے، سفر نامے اور ادبی کالم، یہ سب کے سب ان کی ذہانت و ذکاوت کے مظہر ہیں۔ ان کا پہلا مزاحیہ مضمون ہم طرفدار ہیں غالب کے، سخن فہم نہیں، 60 کی دہائی میں شائع ہوا تھا، جس کے بعد سے ان کے فکر و فن کی مختلف جہتیں نمایاں تر ہوتی گئیں اور تحریروں کے ادبی حسن میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ مشتبہ حسین نے زندگی کو ایک عام آدمی کی طرح برتا ہے، اسی لیے ان کے فن میں تازگی، زندہ دلی اور روشن فکری کے عناصر بہت واضح ہیں۔ وہ انسانی نفسیات کے بہترین نباز ہیں، اسی لیے ان کے انشائیے انسانی نفسیات کی کامیاب ترجمانی کرتے ہیں۔ وہ لفظوں کی الٹ پھیر سے کام نہیں لیتے، وہ واقعات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ خود بخود ہنسی کے پھوارے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر سڑک اور شاعر کا یہ اقتباس آپ دیکھیے۔ سڑک اور شاعر کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ بے ایمانی اور تاجر کا رشتہ۔ شاعر زندگی بھر سڑکیں ناپتا ہے اور بالآخر سڑکیں ہی شاعر کو ناپ لیتی ہیں۔ پھر اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ ملک کے ممتاز شاعر حضرت طویل بہروی ایک سڑک کے کنارے مردہ حالت میں پائے گئے۔ مرحوم نے اپنے پیچھے ایک بیوی اور ایک سڑک چھوڑی ہے، خدا ان دونوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا، مشتبہ حسین کا مشاہدہ بہت وسیع اور ان کی نظر بہت عمیق ہے۔ وہ دوربین ہیں، وہ سماجی صورتحال کے ہر پہلو سے واقف ہیں۔ ان کی نظر میں ہر طرح کے افراد ہیں، نوکر، افسر، ڈاکٹر، باورچی، دھوبی، رکشہ چلانے والے، سنیما کے شوقین، ریس میں گھوڑے دوڑانے والے، شاعر، ادیب، سیاسی بازیگر، طالب علم اور درویش، سبھی شامل ہیں۔ مگر ان سب سے بڑھ کر وہ خود اپنے آپ پر قہقہا لگا سکتے ہیں، بیوی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اور اپنی خامیوں اور کمزوریوں کے پردے میں عوام الناس کی ناراضگی سے محفوظ رہتے ہوئے وہ سب کچھ ایک سانس میں کہہ جاتے ہیں جو کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے صرف ہنسی کے سامان مہیا نہیں کرتے، بلکہ ان کو غور و فکر
کرنے پر بھی مجبور کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی تحریروں میں بے ساختگی و برجستگی ہے، بات سے بات پیدا کرنے کا ہنر ہے۔ یہی خوبی ان کو طنز و مزاح نگاروں میں ایک امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کے مزاح کے 3 پہلو ہیں: خالص مزاح، طنز آمیز مزاح اور حزنیہ مزاح، اور یہ تمام کے تمام پہلو ان کے انشائیوں میں بھی بہت واضح آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ غیر شخصی طنز آمیز مزاح کا یہ نمونہ دیکھیے۔ ہوٹل شبانہ کے بارے میں لکھتے ہیں: دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ اس ہوٹل میں پہنچ کر بہت چھوٹا ہو جاتا تھا۔ کئی پیچیدہ بین الاقوامی مسائل کے بارے میں یہاں کھٹا کھٹ فیصلے صادر کیے جاتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان فیصلوں پر عمل کوئی نہیں کرتا تھا۔ مرزا کہتے تھے کہ جب دنیا اقوام متحدہ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتی تو ہوٹل شبانہ کے فیصلوں کو کون سنے گا؟ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مجتبیٰ حسین کے قلم کی تازگی ہر جگہ قائم رہتی ہے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے چشمے خشک نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ اپنے ارد گرد کی عوامی زندگی، سماج، ادبی میلانات اور رجحانات سے خود کو بخوبی باخبر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مزاحیہ انشائیوں، خاکوں، سفرناموں اور ادبی و سیاسی کالموں سے اردو میں نہ صرف اعلیٰ درجے کے طنز و مزاح کی کمی کو پورا کیا ہے بلکہ فکر و نظر کے نئے در بھی کشادہ کیے ہیں۔ عزیزو، آج کی گفتگو میں یہیں تمام کرتا ہوں۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے کچھ اور مزاح نگاروں پر گفتگو اگلے لیکچر میں ہوگی۔ شکریہ۔